میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، گاڑی جو چلتی ہے تو فیول کے بغیر نہیں چلتی ہے، اور اس وقت ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے۔ جب گاڑی چلائے بغیر فیول کے چلائی جائے تو کھینچنا پڑتا ہے۔ وقت، میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں کہ جلسہ مناسب وقت پر ختم ہو جائے، لیکن اس معاملے یا وقت پر جلسوں کے اختتام کی وکالت سب سے زیادہ میں ہی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے حصے میں یہی وقت آتا ہے۔ میں مبارکباد دوں گا ان کی نہایت سعادت مندی ہے، نیک بختی ہے، اللہ ایسی اولاد سب کو عطا کرے کہ انہوں نے حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے، ان کے واسطے سے اپنے والد گرامی جناب امیر احمد صاحب کہ ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی۔ اب کتنی محنت کی میں بھی سن رہا تھا، کچھ میں نے مناظر فون پہ مجھے دکھائے کہ ایسا ڈیکوریشن ہے، ایسی سجاوٹ ہے، تو دعا بھی نکلتی رہی، دعا کرتا رہا میں، اور خوشی ہوتی رہی کہ یہ کتنی ان کی سعادت مندی ہے۔ اور جیسا کرے گا آدمی ویسا پائے گا، کما تدین و تدان، جیسا کاٹو گے ویسا، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ تو آج انہوں نے اپنے والد کے لیے کیا ہے، یہ وقت سب کے لیے ہے۔ نیکی انہوں نے اپنے والد کے ساتھ کی، ان کی آنے والی نسلیں ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں۔ دیکھو، سب کو جانا ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مت تو بن انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ گر سلیمان زمانہ بھی ہوا، گر سلیمان زمانہ بھی ہوا، پھر بھی اے سلطان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکا، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ تو عزیزان گرامی، موت سب کو ہے، اور وہاں کی تیاری ہمیں کرنا ہے، لیکن آج ہم غافل ہیں۔ میں اس پر تو نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے حضرت مفتی اعظم کا تذکرہ سنا، کیسا پیر، کیسا چہرے مبارک، مجمع میں آ جائے، لاکھوں کا مجمع ہو،
خدا گواہ ہماری نگاہوں کا بھی یہی فیصلہ، اللہ کا فضل ہے کہ ان آنکھوں نے حضرت مفتی اعظم کے جلووں کو دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں قحط سالی ہو گئی، پانی نہیں برس رہا ہے، لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں مگر مایوس ہیں، اچانک کوئی بندہ ظاہر ہوا اور اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ دعا کر دیں۔ اس بندے خدا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا تجھے میری ان آنکھوں میں جو صورت محفوظ ہے، جو امانت ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، تو بارش فرما دے۔ چنانچہ جما جھم بارش ہو گئی۔ بات سمجھ میں نہ آئی، کسی نے کہا یہ راز تو کھول دیں، کون سی امانت آپ کی نگاہوں میں ہے؟ سبحان اللہ، تو کہا اے لوگوں، میں نے حضرت بایزید بستامی کو دیکھا ہے، میری نگاہوں میں ان کا جلوہ ہے، سبحان اللہ، میں نے اسی جلوے کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ تو ذرا سوچو کہ اللہ والوں کی کیسی برکتیں ہیں کہ انہوں نے دعا نہیں کی بلکہ ان کے واسطے سے ان کے دیکھنے والے نے دعا کی، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، تو حضرت مفتی اعظم اللہ کے ولی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور ان کی ولایت ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی مریدین کی جماعت چرچا نہیں کر رہی ہے، بلکہ ان کا پیر خود ان کی ولایت کا اعلان کر دیا، اور بچپن ہی میں اعلان کر دیا، واقعہ بارہا سنا ہوگا۔ یہ شان ہے، اور کیسا شریعت کا پابند، کیسا تسلف فی الدین، اور کیسی سنتوں سے محبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے جلوے اب نظر نہیں آتے۔ حضرت مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جے پور تشریف لے گئے، جس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے اس سے قریب میں ایک مسجد تھی۔ ان لوگوں نے کہا، کمیٹی والے آئے اور درخواست کی کہ حضور آج نماز جمعہ ہم آپ کی اقتداء میں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ حضرت مفتی اعظم نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت برہان میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، خلیفہ اعلی حضرت، وہ بھی تھے۔ جب نماز کا وقت قریب ہوا، حضرت مفتی اعظم نے حضرت برہان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ارشاد فرمایا، برہان میاں آپ چلے جائیے، اور جب اذان ہو جائے گی خطبے کی، اذان ثانی، اس وقت میں آؤں گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہاں اذان ثانی مسجد کے اندر ہوتی ہے، جو خلاف سنت ہے، اور یہ وہ معاملہ تھا جس سے مقدمہ ہوا، اعلی حضرت سے مقدمہ ہوا، اور الحمدللہ اعلی حضرت نے اسے کورٹ سے فتح کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو آج پیشی ہے، کورٹ میں حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے! امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ احمد رضا کی جوتی نہ جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ احمد رضا تو دور کی بات، احمد رضا کی جوتی نہ جائے گی، اور ویسا ہی ہوا۔ تو اب وہ کہتے ہیں، حضرت مفتی اعظم نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائیں، اور جب اذان ثانی ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا خطبے کے وقت۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضور چلیں، اور میں سمجھاؤں گا لوگوں کو، اور انشاءاللہ باہر ہوگی نماز،
وہی اذان کہا نہیں میں سمجھا چکا ہوں ان لوگوں کو، ضدی ہیں، نہیں مانتے. پھر اصرار کیا کہ آپ جائیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ جائیں، میں آ جاؤں گا بعد میں. پھر آپ پہنچے اور کمیٹی کے لوگوں سے کہا کہ حضرت اسی وقت آئیں گے، حضرت امامت اسی وقت فرمائیں گے جب آپ لوگ اس پر عمل کریں گے. اور میں ابھی تقریر کرتا ہوں، اس مسئلے کو آپ پر بیان کرتا ہوں، واضح کر دیتا ہوں حکم کیا ہے، اور نماز جمعہ کے بعد پھر بیٹھ جائیے گا اور تفصیل کر دوں گا. وہ لوگ مطمئن ہو گئے. اذان ثانی باہر ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس کی خبر حضرت مفتی اعظم کو پہنچی، حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ برہان میاں ٹھیک کہتے تھے، کیا بات. برہان میاں ٹھیک کہتے تھے کہ اذان ثانی آج باہر ہوگی. حضرت کو خوشی ہوئی سبحان اللہ. اور وہاں تشریف لے گئے. تو جملہ حضرت کا یہ تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے گا کہ سنت رسول کی مخالفت ہو اور میں خاموش بیٹھا رہا. اللہ اللہ، یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ. اور اعلی حضرت نے بہت سی مثالیں بھی دی ہیں. اس میں ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ کورٹ میں مجرم کی حاضری کے لیے، حاضر کرنے کے لیے مجرم کو جو شخص ہوتا ہے جو آواز لگاتا ہے، وہ کورٹ کے اندر نہیں، جج کے روم میں نہیں لگاتا بلکہ باہر جا کر. تو یہ بھی وہی بلا تمثیل ہے، یہ وہی معاملہ ہے کہ یہ نمازیوں کو پکارا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے اس گھر میں حاضری کی. تو لہذا اعلان حاکم کی بارگاہ میں نہیں بلکہ باہر ہوا. بے شک. اور بہت سی مثالوں سے اور دلائل شرعیہ سے اعلی حضرت نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے. اور آج کہا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا انکار کیا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں تھا. آپ لوگوں کو بھی چاہیے بیدار رہیے. بہت سی غلط روش سنی جاتی ہے، جس کی بولی سنی اس کی بات مان لی، اور بہک رہے ہیں لوگ واٹس ایپ یوٹیوب پہ بےہودہ گفتگو سن کر. حرام ہے سننا کسی بد مذہب کی بولی، سننا اس کا لٹریچر پڑھنا یہ حرام ہے. وقت کی بربادی ہے، ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، حرام کاری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے. درود پاک پڑھے. میں کیا کہہ رہا تھا؟ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ. علم غیب مصطفیٰ کا انکار. مصطفیٰ کو علم غیب نہیں، اور معاذ اللہ وہ بکواس کرتے ہیں کہ آپ لوگ خدا سے ملا دیتے ہو. اللہ کو بھی علم غیب، رسول اللہ کو بھی علم غیب، تو گویا آپ نے خدا کے برابر کر دیا مصطفیٰ کو. مگر یہ ان کا اندھا پن ہے، یہ ان کی بدعقلی ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. مگر الحمدللہ ہمیں اللہ نے شعور عطا کیا ہے اور ہم سچے دین پر قائم ہیں. تو کہاں اسی بات پر مناظرہ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا، اللہ نے علم غیب عطا کیا تھا. وہ کہہ رہے نہیں تھے. تو کہا اس دیوبندی مناظر سے پوچھا، مولانا تم زندہ ہو یا مردہ ہو؟ تو اس کو بڑی بات یہ خراب لگی، بھڑک گیا اور کہنے لگا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں سے کہا دیکھو یہ بیہودگی پر اتر آئے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں یا مردہ. پھر کہتا ہے میں زندہ ہوں. تو آپ نے کہا خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے؟
تو کہنے لگا خدا تو زندہ ہے. تو کہا تو بھی زندہ خدا بھی زندہ. زندگی تو اپنے لیے بھی ثابت کر رہا ہے اور خدا کے لیے بھی ثابت کر رہا ہے. تو نے اپنے آپ کو خدا کے برابر مان لیا. اب گھبرا گیا, گردن پھنس گئی. تو اب چیخنے لگا نہیں نہیں میں مردہ میں مردہ. تو ہمارے اہل سنت کے مناظر حضرت مولانا حشمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا اس مردے کو لے جاؤ قبرستان, زندوں میں اس کا کیا کام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ علم غیب رکھتے تھے, اور مصطفیٰ کیا مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں. تو ایک دہلی پہنچے حضرت مفتی اعظم, اور ایک شخص یہی دیوبندی, وہ منکر تھا, بحث کرنے لگا حضرت مفتی اعظم سے. صاحب خانہ نے کہا حضور اس سے نہ بات کرے, بدتمیز ہے, مانتا نہیں ہے, جو علماء آتے ہیں ان سے یہی اسی طرح کی گفتگو کرتا ہے, آپ بات نہ کریں. حضرت مفتی اعظم نے فرمایا آج چھوڑ دو اسے, آج بات کر لینے دو. بحث ہوتی رہی. اب حضرت مفتی اعظم نے اس سے سوال کیا, بتا اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جس کی ماں بیمار ہو, اپاہج ہو, اور اسے بیٹے کی خدمت کی وہ محتاج ہو, اور بیٹا اس کی خدمت نہ کرے, ادھر ادھر گھومتا پھرے وہ بیٹا, اس بیٹے کے تعلق سے تیرا کیا خیال ہے؟ قرضہ لے, قرض خواہوں کو قرض نہ دے, اور اب پیسہ ادھر ادھر اڑاتا پھرے, ایسے شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ حضرت مفتی اعظم بیان کرتے جا رہے ہیں. اس نے قدم تھام لیے, کہا بس کریے بس کریے, میں نے مان لیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کو علم غیب تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مفتی اعظم ہند. مان لیا میں نے کہ مصطفیٰ علم غیب رکھتے تھے, رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو علم غیب عطا کیا ہے. کیوں؟ یہ جو کچھ کہنے لگا, جب بریلی کے مصطفیٰ رضا خان کے علم کا یہ عالم ہے, تو مصطفیٰ جان رحمت کے محبوب خدا کے علم کا اندازہ بھلا کون لگا؟ وہ جو کچھ بیان کیا تھا حضرت مفتی اعظم نے, وہ اسی شخص کے بارے میں تھا. 18 سال کی عمر ہے حضرت مفتی اعظم کی, فراغت ہو چکی ہے, علم ٹھاٹھے مار رہا ہے. دارالفتاء بھی دارالفتاء کا کام سپرد نہیں ہوا ہے, ٹہلتے ہوئے دارالفتاء کی طرف چلے گئے, اور وہاں ملک العلماء اور دوسرے بڑے علماء, جید علماء, وہ افتاء کے کام پہ معمور ہیں. اب حضرت مفتی اعظم پہنچے, دیکھا کہ کسی مسئلے کی تلاش میں کتاب اٹھائی ہے. تو حضرت مفتی اعظم نے مسکراتے ہوئے فرمایا, اچھا آپ لوگ دیکھ کر جواب لکھتے ہیں. تو انہوں نے بھی بے تکلفی سے کہہ دیا کہ اچھا اگر آپ بغیر دیکھے لکھ سکتے ہیں تو آپ ہی لکھ دیں. حضرت مفتی اعظم نے بکمال خندہ پیشانی قبول فرما لیا, قلم اٹھایا, کاغذ لیا اور تحریر فرمانے لگے. مسئلے کا جواب مکمل کر دیا, دستخط کرے مصطفیٰ رضا خان. اب وہ جواب جو ہے امام اہل سنت سیدنا اعلی حضرت ان کے والد گرامی کی خدمت میں پہنچا. حضرت سیدنا اعلی حضرت نے دیکھا, طبیعت جھوم اٹھی, دعائیں دیں, اور صح الجواب لکھ کر اعلی حضرت نے اس پر اپنے دستخط فرمائے, مہر لگائی, اور اسی دن آپ کو مسند افتاء پر بٹھایا اور مہر بنا کر ابو البرکات محی الدین آل رحمان مصطفیٰ رضا خان کی مہر بنا کر آپ کو مسند افتاء کی زینت بنا دیا. سبحان اللہ. یہ ہے مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ.
جو دیکھتا انہی کا ہو جاتا. مجمع میں ہوتے لاکھوں کا مجمع ہوتا, نظریں ٹک جاتی, کچھ نہ بولتے مگر ان کا نورانی چہرہ دلوں کی سیاہی کو دور فرما دیتا, بد عملوں کو اچھے عمل کی دعوت دے دیتا, بے نمازیوں کو نمازوں کا شوق عطا کر دیتا. یہ ان کا چہرہ جو ہے وہ چلتی پھرتی جو ہے تبلیغ کرتا تھا. اللہ تعالی ہمیں سچوں کے دامن سے وابستہ رکھے. بزرگوں کے آستانوں پر حاضری دیجیے اور نیازیں دلائیے, مگر نمازیں پڑھیے. ہماری طاقت بنیے. وہ لوگ جو نیازوں کا فیور کرتے ہیں ان کی طاقت بنیے, تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہمارے یہ نوجوان الحمدللہ 5 وقتہ نمازی بھی ہیں اور سچے نیازی بھی. سبحان اللہ. یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نیازیں بھی دلاتے ہیں. یہ نماز بھی پڑھتے ہیں, بزرگوں کے آستانوں پہ دوڑتے ہیں, حاضری بھی دیتے ہیں. یہ دوڑ دوڑ کر حضرت خواجہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور 5 وقت رب کی بارگاہ میں سربہ سجود بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تاکہ جو نیاز کے مخالفین ہیں ان کو کچھ گنجائش نہ رہ جائے. یہ ہیلے بہانوں سے جو آپ کو روکتے ہیں نیاز و فاتحہ سے. اعلیٰ حضرت نے ذرا اس کو درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. والسلام. اسی تعلق سے سیدنا اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا کہ یہ تیجا 40واں اور برسی اور 6 ماہی کی فاتحہ, تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مردوں کو ثواب پہنچانا اور اجر ہدیہ کرنا ایک پسندیدہ اور شریعت میں مندوب امر ہے, جس پر تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے. اس عمل کو درست قرار دینے اور اس کی رغبت دلانے سے متعلق حضور سید ابرار علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سی حدیثیں وارد ہیں اور کچھ علماء کے نام اور ان کی کتابوں کے فتح القدیر اور شرح الصدور, ان کتابوں کے اور دوسری کتابوں کے نام اعلیٰ حضرت نے درج فرمائے ہیں. کہتے ہیں اس عمل کا انکار وہی کرے گا جو بے وقوف, جاہل یا گمراہ یا صاحب باطل ہے. اس زمانے کے بد مذہبوں میں معتزلیت کا چھپا ہوا خون جوش میں آ گیا. یہ معتزلی عقیدہ ہے, تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے بد مذہبوں میں معتزلیت کا چھپا ہوا خون جوش میں آ گیا ہے. معتزلہ کی نیابت اور خصوصی وکالت کے پردے میں ایصال ثواب کے منکر ہیں اور خود اہل سنت کے اجماع قطعی کے مخالف ہیں. پھر احادیث کثیرہ کی شہادت اور جمہور ائمہ کے جزم اور تصحیح سے ثابت ہے کہ ثواب پہنچنا قربت مالی سے خاص نہیں, یعنی صرف مال کے ذریعے سے ثواب پہنچانا کوئی وہ نہیں, اسی کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ مالی و بدنی دونوں کو عام ہے. اب کہتے ہیں یہی ائمہ حنفیہ کا مذہب ہے اور اسی پر بہت سے محققین شافعیہ بھی ہیں اور اسی پر جمہور ہیں. پھر کہتے ہیں بدنی و مالی دونوں کو جمع کرنا. یہ کہنا نا کہ حضرت بی بی فاطمہ نے نیاز کچھ سامان صدقہ کیا تھا, نیاز نہیں دلائی تھی, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
کہ پھر بدنی و مالی دونوں کو جمع کرنا اس طرح کہ قرآن بھی پڑھیں اور صدقہ بھی کریں. سبحان اللہ. سب لکھ گئے اعلیٰ حضرت کہ قرآن بھی پڑھیں صدقہ بھی کریں اور دونوں کا ثواب مسلمانوں کو پہنچائیں. تو یہ حسن کو حسن اور مندوب کو مندوب کے ساتھ یکجا کرنا ہے. دو اچھے کاموں کو یکجا کر دیا. دو مستحب کاموں کو آپ نے جمع کر دیا. مال بھی دیا, صدقہ کیا, قرآن پڑھ دیا. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ رکھے. ہم آستانوں پر حاضری بھی دیتے رہیں, اللہ کی بندگی بھی کرتے رہیں. اللہ والوں سے محبت میں ہم سانسیں گزاریں. اسی پر ہمیں مولا زندگی دے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.